السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین حضرات، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو دبائیں، ویڈیو مکمل دیکھیں اور ضرورت مند کو شیئر کریں۔ اور جو خواتین و حضرات ہمارے مشن میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، حق کی دعوت دیں اور شرک سے بچائیں مسلمانوں کو۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی بندہ شرک پھیلا رہا ہے اور اسے پوری کوشش کریں کہ اس کو روکیں، اگر وہ مسلمان ہے تو، مرد ہے، عورت ہے۔ بعض ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جعلی عمل، اور وہ جو ہے کہ من گھڑت وظیفے بتاتے ہیں اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، یعنی ہم سب کو، قرآن الحکیم عطا کیا۔ اللہ کی طرف سے آیا قرآن الحکیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، پڑھنے کا حکم دیا۔ نمازوں میں سورتوں کا پڑھنے کا حکم ہے، اور نمازیں پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ ایک سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک ورقہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ روزانہ اسے پڑھا جائے۔ آج ہم نے گھروں کے اندر غلافوں میں لپٹے ہوئے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے گھر میں نہیں پڑھا ہوا، قرآن اٹھانے کے لیے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پھڈا پھڈا ہو جائے فوری طور پر قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن ہی اسی مقصد کے لیے رہ گیا ہے۔ اور ہاتھ میں موبائل آ گیا، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل معاشرے کے لیے بگاڑ ہے، لیکن ہاں کسی جگہ پہ بگاڑ ہے، کہیں فائدہ بھی ہے۔ بچیاں جو ہیں وہ قرآن اگر موبائل کے اوپر پڑھتی ہیں تو بڑے فائدے کی بات ہے، اور اگر میسج کہہ لیں تو بڑا نقصان بھی ہے۔ گھروں میں جھگڑے فساد موبائل کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ایسی ایسی بچیاں بھی ہیں جو عشق کر بیٹھتی ہیں اور اپنے عاشق سے موبائل لے لیتی ہیں چوری چوری، پھر وہ چھپ چھپ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسے بھی خاندان ہیں جو خود 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا موبائل لے کے دیتے ہیں، اور پھر وہ بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، والد کے پاس، ماں کے پاس بیٹھ کر میسج کھیلتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی پوچھ بھی لے بھئی کہاں بات کر رہی ہو، تو وہ میں جی اپنی بہن کے ساتھ، کزن کے ساتھ، اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ تو یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر بڑی بڑی صورتیں، سورۃ بقرہ پڑھتے تھے، آل عمران پڑھتے تھے، یاسین پڑھتے تھے، سورۃ رحمان پڑھتے تھے نمازوں کے اندر۔ پھر رمضان المبارک کے اندر تراویحیں آتی ہیں، تراویحوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں اور پیچھے لوگ جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، قرآن سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے تو موبائل کے اندر سورت لگا لیں
اور اسے سننا شروع کر دیں، ثواب اتنا ہی ہوگا۔ بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ وضو کرنے سے گھبراتے ہو، حالانکہ وضو کے اندر شفا ہے۔ وضو کی حالت میں کوئی شیطانی قوتیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی، کوئی حسد، سحر، جادو ٹونا، نظر بد آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، لیکن ہم نے جو اچھے کام تھے وہ چھوڑ دیے اور جو دنیا داری کے کام تھے انہیں اپنا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، آئیے میں ایک صورت بتاؤں آپ کو جس کے پڑھنے سے 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ آپ روزانہ 1000 آیات پڑھا کرو، تو صحابہ نے کہا کہ 1000 آیتیں پڑھنا بڑا ٹائم لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر پڑھنے والا جنتی ہے، وہ سورت ایک مرتبہ پڑھے گا تو اسے 1000 آیات کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ فرض نماز کے اندر پڑھے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اگر وہ سنتوں کے اندر پڑھے گا تو اسے 50 ہزار شہیدوں کا ثواب ملے گا، یعنی کہ 1,00,000 بھی لکھا ہوا ہے، 1000 بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر 1000 لکھا ہے تو 500 سنتوں کے اندر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا ثواب بڑا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم قبروں میں جاتے، قبرستانوں کے اندر جاتے ہیں، تو قبرستانوں کے اندر جو ہے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورت التکاثر پڑھ کر اگر آپ اپنے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپنے پیاروں کو بھی بخش دیں تاکہ ان کو بھی جناب علی کی گفٹ پہنچ جائے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورت تکاثر پڑھتا ہوں اور تم کوشش کرنا کہ تم رونے لگ پڑو۔ تو آپ نے سورت تکاثر پڑھنی شروع کی تو چند صحابہ کرام رونے لگ پڑے، اور چند جو تھے وہ رو نہ سکے۔ جب سورت مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو روئے ہیں وہ جنتی ہیں، جو نہیں روئے وہ کوشش کرے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں سورت تکاثر پڑھوں، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم رونے جیسا چہرہ بنا لینا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو اس سورت کو پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، قبروں میں پڑے ہوئے اپنے پیاروں کو گناہوں کی بخشش کے لیے سورت کو پڑھ کر بخشے ان کے اوپر۔ اس سورت کو پڑھنے والا شخص خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے فارغ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کینسر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دنیاوی طور پر رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو سورت کو پڑھتا ہے وہ جنتی ہے۔ آقا نے فرمایا جب جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ تو اس سورت کا اہتمام کیجئے، روزانہ 3 مرتبہ پڑھ دیا کریں تو اللہ کا رحم اور کرم ہو جائے گا۔ عشاء کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھ دیں، بسترے پہ سونے کے لیے گئے ہیں 3 مرتبہ پڑھ دیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز تو مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی، سنتوں کے اندر آپ پڑھ دیں، یا نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، تو اس کے بڑا فائدہ ہے، بڑا نفع ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے،
اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، والدین کو جو ہے عرض کریں گے کہ آپ اس سورت کو پڑھا کریں اور اپنے پیاروں کو بخشا کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ جو میرے عقیدت مند ہیں وہ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔